ساروں کا سوال آج کل یہی ہے کہ حکومت چلے گی نہیں چلے گی، تحریک انصاف، مولانا اچکزئی صاحب، مینگل صاحب، یہ گرا پائیں گے نہیں گرا پائیں گے؟ نہیں، جب تک میرا خیال ہے فوج پیچھے حکومت کے، حکومت چلے گی. حکومت کے بس میں ہو تو وہ تو شام سے پہلے گر جائے. اور حکومت نے کیا چلنا ہے، نہ جو مسائل ہیں، معاشی بحران، سیاسی بحران، دہشت گردی کا نئی لہر، ساکھ کا مسئلہ جو سب سے بڑا ہے، ساروں کو پتہ ہے فارم 47 پہ کھڑی ہے حکومت ہے. اور ظاہر ہے میاں صاحب خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جیتا ہوں یاسمین راشد سے. اور یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں. ہاں یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ کہہ نہیں رہے نا، دکھ کی بات. کہیں گے نہیں، یہ کہہ نہیں سکتے، یہ کہیں گے نہیں. تو وہ جیسے ہوتا ہے نا کبوتر اڑانے سے طوطے اڑنے تک، تو میاں صاحب کا جو سفر ہے وہ اتنی تیزی سے گزرا ہے کہ ابھی تک اسی شوق میں ہے. ابھی تک وکٹری سپیچ کے پوائنٹ بار بار دیکھتے ہیں اور پھر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، تاروں کو دیکھتے ہیں. تو اب حکومت 5 سال تو بڑا ہی کوئی شہباز شریف صاحب بھی، حالانکہ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جو نواز شریف کا کیمپ ہے، جس طرح جاوید لطیف صاحب ہلکی پھلکی موسیقی پہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں تک کابینہ بنان دی، ساڈے پلے تو ہے ہی کوئی نہ. رانا صاحب کہہ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے کہ سائفر، عدت میں نکاح کیس اور توشہ خانہ کیس سزائیں ٹھیک نہیں ہیں، غلط ہیں، اور جس دن بھی جج کے پاس ہے ذرا بھی اس پہ بھی انصاف ہوا تو وہ بری کر دے گا. صرف یہ نہیں، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کی مہربانی ہے کہ وزیر داخلہ بن رہے ہیں، وزیر اعظم بن جاتے ہیں. اور یہ بھی ایک ہلکے پھلکے انداز میں کہہ چکے ہیں کہ سیدھا تیار ہیں کی پتہ دوبارہ جیل جانا پہ جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جس طرح ایک وہ اعلیٰ حضرت نجم سیٹھی صاحب نے بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب کو کنوے کر دیا گیا کہ ڈونٹ انٹرفیئر ان دا میٹر آف شہباز شریف. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حکومت چلنا ایک علیحدہ بات ہے، حکومت ڈیلیور کرنا ایک علیحدہ بات ہے، اور حکومت کا گرنا ایک علیحدہ بات ہے. اور آپس میں جو اچھا 47 کا ہونا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن کیا اس کے باوجود حکومت 5 سال پورے کر جائے گی، ایک علیحدہ بات ہے. اور دوسری بات ہے کہ ود ان پارٹی اینڈ ود ان اتحادی پارٹی جو اختلاف ابھی سے جو چل رہا ہے کام، اور جو محسن سپیڈ اور شہباز سپیڈ کا جو ابھی سے چل رہا ہے، تو اور جو زرداری صاحب اور بلاول صاحب کو جو لے کے چل رہے ہیں، اور جو شاہد خاقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2 کم کران تو بعد زرداری صاحب چھٹی کریں گے. تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن سب سے بڑے چیلنج کیا ڈیلیور کر پائے گی؟ سب سے بڑا چیلنج تو اڈیالہ ہے نا. نہیں، وہ تو پورا گھوم ہی ادھر رہا ہے نا. اڈیالہ اگر باہر آگے یہ چلے لیٹس لک ایٹ، اس دن مجھے مریب نے نک دا کوکا سنایا تھا. عمران خان کے باہر آنے کا امکان اور میاں نواز شریف صاحب کا باہر جانے کا امکان، دو چیزیں جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں آنے والے، کیونکہ آپ 6 مہینے کا ٹائم فریم دے رہے ہیں تو میں اگلے 6 مہینے کی بات کروں گا، وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو چیف جسٹس آف پاکستان، ان کی میعاد، وہ یہاں پہ خبر آئی کہ جناب ان کے حوالے سے حکومت سوچ رہی ہے ان کو کوئی ایکسٹینشن دی جائے. ایک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیا ہوگا، کیا ایکسٹینشن ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے. دوسرا ایشو IMF ہے. آپ نے IMF کے پاس جانا ہے، IMF سے ایک بڑا پیکج آپ نے سائن کرنا ہے. کیا اس سے پہلے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سڑکیں جو ہیں وہ گرم ہو جائیں، وہاں پہ لوگ کھڑے ہوں؟ اور کیا آپ یہ اس قسم کے، جب آپ جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اوورسیز کمیونٹی ہے اور وہ انٹرنیشنلی جو پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا وہ جو امریکہ کے اندر جو کچھ ہوا تھا جب وہ جو آیا تھا گواہی دینے کے لیے، تو اس موقع کے اوپر کیا کیا کچھ ہوا پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی کی جانب سے. سو آئی تھنک یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ ڈٹرمن کریں گی کہ کیا آگے چلتا ہے. ابھی تک عمران خان صاحب باہر آتے نظر آ رہے ہیں مٹی سے؟ نہیں، 6 مہینے میں تو نہیں، لیکن اس سال میں یس، ہاں، کیونکہ اس سال میں مجھے آتے ہیں، کیونکہ جس طرح یہ کیس بنے، جس طرح چلائے گئے، جی بغیر ڈیل کے، اب بغیر ڈیل کے کیسے خان صاحب باہر آئے، حکومت کیسے چلے گی؟ ویئر ڈز میاں صاحب اسٹینڈ ان آل دس؟ میں نے سنا یہ تھا کہ شاید میاں صاحب کچھ زیادہ خوش نہیں ہیں حالات سے. اچھا دیکھیں کاش صاحب، میں اس سے پہلے جو ابھی آپ نے بات کی نا یہ 6 مہینے والی ہے، سال والی، میرا اس کے اوپر صرف جواب یہ ہے کہ اٹ از انپریڈکٹیبل. مطلب آپ کو نہیں پتا عید کے بعد کچھ ایسا ہو جائے، حکومت کو ایسا بلنڈر کر دے کہ جناب پوری پالیسی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے. سو اینی تھنگ از پاسبل. میں کوئی ٹائم فریم نہیں دے رہا، 6 مہینے، سال، میں کسی قسم کا کوئی ٹائم فریم نہیں دے رہا. دوسرا، میاں صاحب کی جہاں تک آپ نے بات کی نا، میاں صاحب کا ٹھیک ہے وہ رنجشیں تھوڑی سی موجود ضرور ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ NA 130 میں جس طرح کی انہیں جیت دی گئی، وہ اس طرح کی اس سے بہتر تھا کہ نہ ہی جیتتے، مطلب فرینکلی اسپیکنگ. لیکن میرا خیال ہے میں بہت دیر سے یہ بات کہتا آیا ہوں، اور آج سے نہیں کوئی سال 1.5 سال سے کہتا آیا ہوں کہ یہ جو میاں صاحب کی واپسی بھی ہوئی تھی، ان کا پرائم جو فوکس تھا وہ مریم نواز تھی کہ جی مریم نواز کا جو ہے وہ میں نے ان کا کریئر سیٹ کر دینا ہے، اور آگے کے 15 20 25 سال جو ہے نا وہ یہ ان کی اسموتھ سیلنگ جو ہے نا وہ شروع ہو جائے. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو تعلقات خراب ہیں، جو بلیک مارک لگا ہوا ہے وہ بلیک مارک ہٹ جائے.
تو وہ ان کو حاصل ہو گیا ہے. اب ظاہری بات ہے دس از ناٹ دا پرفیکٹ سولوشن دیٹ دے وانٹڈ, لیکن میرا خیال میں وہ اس کے اوپر بھی اتفاق کریں گے. میرا نہیں خیال کہ وہ اس سیٹ اپ کو کسی طریقے سے یا چھیڑنے کی کوشش کریں گے یا انٹرفیئر کرنے کی کوشش کریں گے. اسحاق ڈار صاحب والی چیز ہوئی, اسحاق ڈار صاحب کے اوپر بھی آبویسلی ان کی مرضی سے وہ چیز نہیں ہوئی, لیکن وہ کڑوا گھونٹ بھی پینا پڑا. اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب جو وزیر داخلہ تھے, ان کی جگہ پہ محسن نقوی صاحب کے اوپر جو ہے وہ اتفاق کرنا پڑا. تو یہ وہ اریٹنٹ ضرور ہیں, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنے بڑے پرابلم ایریاز ہیں کہ جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ میاں صاحب کوئی ڈیل بریکر اس میں نہیں ہے, دیں گے کہ پورا کا پورا کوئی ڈیل بریکر چیز اس میں ڈیل بریکر نہیں ہے, میں نہیں سمجھتا. لیکن میاں صاحب دیکھیں, وہ آپ نے جو بات کی نا کہ جو ان کے ساتھ ہوا 130 میں, میاں صاحب آئے تھے اپنی ڈگنیٹی ان اے وے ریسٹور کرانے اور لیگیسی کو چھوڑنے. نہ ڈگنیٹی رہی جس طریقے کی جیت ہے, نہ لیگیسی. نہیں یار, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی, لیکن دس از اے میجر سیٹ بیک. کاشف بھائی, مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں پہلے دن سے بتایا جا رہا تھا, ہمارے کئی دوست تھے جو ادھر بتاتے تھے کہ یار وہ اس جیسا اب پاکستان میں کوئی تجربہ کار لیڈر پاکستان کو نواز دو. ہاں, اور نہیں یہ تو ابھی آیا نا, وہ اشتہار ابھی چلے, اور پھر جو اس طرح کی ٹرانسمیشن ہم چمپو چماروں نے کی کہ پشت مبارک جہاز کی نظر آ گئی, اب قدم مبارک نظر آ گئے, اب فرنٹ مبارک نظر آ گیا, اب چہرہ مبارک نظر آ گیا. اب انہوں نے آ کے زمین کو چوما, زمین نے ان کو چوما, اور پھر دونوں دونوں خوشی خوشی رہنے لگے. کوئی دونوں خوشی خوشی آنسو آ گئے زمین کے بھی اور ان کے. جس طرح ہمارے لوگوں نے, ہمارے جو سینئر ہیں, اس طرح گلیمرائز کیا کہ وہ آ رہا ہے, چرچے تھے, شور تھا. یار 3 دفعہ کا وزیر اعظم, اتنی گریس بھی نہیں جتنی نثار چیمہ کی تھی کہ میں ہار گیا ہوں, میں جعلی جیت کے ساتھ اسمبلی نہیں جانا چاہتا. منہ پہ ماسک چڑھایا ہوا, دھڑا دھڑ ووٹ ڈالی جا رہا ہے, کبھی اسپیکر کو, کبھی ڈپٹی اسپیکر کو. کبھی تو دن کے کسی حصے میں سوچتے ہوں گے یار میں آ رہا ہوا. 3 دفعہ یار کیا ایم این اے شپ میں لینا ہے. یاسمین راشد کو کہتے ہیں یہ پڑھی ہے یار شاید اگر نباسی بول پڑا ہے کہ خدا کے لیے یار اس مشکوک جیت کے ساتھ نہ ہو. کیا اور چاہتے ہو کہ میاں صاحب کو ملے؟ یار عمران حکومت گرائی, شہباز حکومت بنوائی, واپسی ہوئی, سزائیں ختم ہوئی, تاحیات نائلی ختم ہوئی, بدترین شکست کے باوجود بیٹی وزیر اعلیٰ ہے اور بھائی وزیر اعظم ہے, دونوں بیٹے پاک صاف ہیں, سمدھی وزیر خارجہ ہے, کبوتر اڑ گئے ہیں, حدیبیہ میں پہنچ گئے ہیں. اور کیا چاہیے یار؟ میرا گھر ہے 10 مرلے کا, وہ لے لے اگر خوشی ہوتی ہے تو. کیا اور نواز شریف کی ناراضگیاں رہ گئی یار؟ ارریلیونٹ بندہ تھا, ہائیڈ پارک ایون فیلڈ, ہائیڈ پارک ایون فیلڈ. اور کیا چاہیے یار؟ پنجاب آدھا پاکستان سب سے بڑا اوپر بیٹھا ہوا ہے, اور کیا چاہتے ہو؟ میں ایک بہت سینئر مسلم لیگ کے دوست سے ملا, جو ہم بات کر رہے تھے, یار یہ 30 کہہ رہے, وہ میں نے ویسے ہی کہا, میں کہا جی میں چلو حساب کتاب لایا, کوئی 30 سیٹاں. انہوں نے کہا سر 30 بھی کوئی نہیں, جو جیتنے والے وہ 30 بھی نہیں ہے. مسلم لیگ نون ہار گیا, مسلم لیگ چھوڑ دے, نواز شریف ہار گئے ہیں مبینہ طور پر. سر وہ کہہ رہے تھے 20 اور اس سے کم سیٹیں ہماری